والنجم إذا غوى علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین مکمل ہو چکے ہیں، ہن اس دین دے اندر وعدہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، گھاٹا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ شریعت پیغمبر دی آخری شریعت ہے، نبی دا دین آخری دین ہے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، تے نبی دی امت جڑی ہے آخری امت ہے۔ ہن اس امت تو بعد قیامت تک امت کوئی نہیں، قرآن تو بعد قیامت تک ہور کتاب کوئی نہیں، پیغمبر تو بعد قیامت تک ہور نبی کوئی نہیں، تے نبی دے دین تو بعد آخر تک کوئی دین کوئی نہیں۔ یہ دین آج تو 1500 سال پہلے مکمل ہویا ہے۔ میدان عرفات ہے، 9 ذوالحج، میرے آقا اونٹنی تے بیٹھ کے 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، آپ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے، صحیح البخاری ہے، آسمان تو جبریل قرآن لے کے نازل ہویا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دے دن تواڈے تے اسی اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، وہ دین مکمل ہو گئی، وہ اکمل ہے۔ ہن جنہیں لینا ہے وہ یہ وچوں لے، جنہیں دینا ہے وہ یہ وچوں دے۔ ہن جڑا یہ جو وعدہ کرے گا وہ بھی گناہ گار، گھاٹا کرے گا وہ بھی گناہ گار۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے آسمان وال اپنی سنگل نو اٹھایا ہے، اونٹنی تے بیٹھے ہی تے 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ پھر 4تھی دفعہ صحابہ وال آپ نے اشارہ کر کے گیا ہے، فرمایا میرے صحابیوں تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ ہن کس چیز سے گواہ آپ نے کیا ہے؟ اللہ اور صحابہ نو آپ نے کالا گواہ بنایا ہے، اللہ جی تسی اس چیز دے گواہ بن جاؤ جویں تساں آسمان تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان اوہی صحابہ تک پہنچایا ہے، نہ میں ایدے چ ربا وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ ڈنگے دے باسیوں اور اس قصبے تے رہنے والوں، جس نبی تے پورا دین نازل ہویا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولویاں نو دے چھڑی ہے۔ بولو سانو دے چھڑی ہے نا، کئی جدروں مرضی وعدہ بھی کریے گھاٹا بھی کریے، سانو پوچھنا لئی کوئی نہیں، تے جیڑی کو نوی چیز وچ سٹنی ہے کوئی کہنا ہے بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے مصلی دے امام نے تے پیغمبر دے منبر دے خطیب نے،
70 سال تک مسجد نبوی کے امام رہے اور موطا امام مالک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے جدو موطا انہوں نے لکھی نا کتاب تے مسجد نبوی کے ممبر تے چڑھ کے اس طرح کتاب پڑھی فرمان لگے قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے لیکن جڑا میں موطا لکھے انہوں کدی سوال نہیں آئے گا کیوں انہوں سوال کیوں نہیں ہونا میری کتاب نو میں یہ اندر وہ حدیث درجی نہیں کی تھی جدے تے میں خود عمل نہیں کیتا امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے نے مدینے دے لوگوں من ابتدع الاسلام جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے فقد رآ حسنتا پھر انہیں کیا یہ بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر بدعتی دا عقیدہ ہے قد خان محمدا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ محمد نے ساڑھے تک پورا دین نہیں پہنچایا پورا تے اسی کرن رہے ہیں یعنی محمد نے پورا دین نہیں دیتا بدتی جدو اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کرتا ہے وہ نوی بدعت وچ گل ٹھونستا ہے تے پھر آندا بدعت حسنہ ہے اصل کے اندر وہ عقیدہ ہے کہ پورا دین پہلے نہیں سی میں نوی گل شامل کر کے تے میں پورا پیا کرنا میرے بھائی آئیے نبی علیہ السلام کو ایک پروانہ تے دیوانہ آیا انہیں اسلام دے متعلق قرآن حدیث دے متعلق پوچھیا ہے تے جان لگیا پتہ کیا ہوندا ہے محبوب جی میں یہ وعدہ بھی نہیں کراں گا گھاٹا بھی نہیں کراں گا جنہ تساں دسیا جو دسیا میں من و عن دے تے عمل کراں گا تے جدوں واپس ہویا ہے تے جگاں دے پیر اپنے صحابہ نو کہندے نے جنہیں جنتی ویکھنا او سامنے جا رہا ہے سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ جڑا دین چ وعدہ گھاٹا نہیں کرتا جو نبی نے دیتا ہے وہ لل لیندا ہے جتھوں نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاندا ہے جتھے پیغمبر نے کھلاریا کھلو جاندا ہے جتھے نبی نے جھکایا جھک جاندا ہے جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاندا ہے جو نبی نے دیتا ہے وہ مضبوطی نہ پکڑ لیندا ہے یہ مطلب ہے یہ پھر لوگ جڑے نے جنتی ہوئے نا سبحان اللہ بول دے نہیں اس حدیث کی شک تو پتہ تے ہی لگدا ہے اس روح زمین تے وہ کیڑی جماعت ہے جڑی پیغمبر دا دین اج بھی لے کے گلی گلی نگر نگر پرچار کر رہی ہے لوگوں ساڈا مسلک منہج دعوت کی ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ترجمہ سن لو توجہ ہے نا سارے دی بولے چل دیو فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر تے جام مل جائے اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر او دی شرط کی ہے فتبعونی تسے میرے نبی دی اتباع کر لو جو پیغمبر نے کیا وہ کر گزرو جتوں نبی نے منع کیتا منع ہو جاؤ جو پیغمبر نے حکم دیتا ہے انہوں بجا لاؤ جو نبی نے حکم دیتا ہے انہوں من لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی اتباع کر کے نبی دی اطاعت کر کے پیغمبر دے پیچھے چل کے جو نبی نے دیتا ہے انہوں من کے جدو میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جن دے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دے نبی دے آنکھیں لگ کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی خلاصت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا سبحان اللہ واللہ غفور الرحیم نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا انگلش ہو نہیں ہے نا
بول دے نہیں نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا وہی تھے بھی ریجیکٹ ہے حوض کوثر تو بھی بولو جنت تو بھی ریجیکٹ جڑا نبی دی حدیث نہیں مندا نبی دی حدیث دا منکر ہے وہ ہر پاسے اور ریجیکٹ ہی ریجیکٹ ہے انہوں دنیا دی کوئی طاقت بھی سلیکٹ نہیں کر سکتی آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اگر انہاں دی بات آؤں ہے پہلو سوچ من بات دے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات آؤں ہے پہلو سوچ من بات دے اندر امام احمد ابن حنبل دی بات آؤں ہے رحمت اللہ علیہ پہلو سوچ من بات دے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بات آؤں ہے پہلو سوچ من بات دے اندر جدو آمینہ دے لال دی بات آؤں ہے پہلو من سوچ بات دے اندر کیونکہ پیغمبر دی حدیث تو بعد سوچنا بھی گناہ ہے بول دے نہیں سوچنا ہی نہیں پورے قرآن دا مطالعہ کرو رب نے کسے قرآن دے مقام تے نہیں کیا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو اگر کیا تو کوئی آیت کٹ کے بخاؤ امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو امام مالک دی اتباع اور اطاعت کرو رحمہ اللہ سارے امام نے سارے امامہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ انہاں دی جتی میرے سر دی پاک گے سارے امام واجب الاحترام نے واجب الادب نے واجب الاطاعت اگر ذات ہے وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا یہ سارے بول دے نے اپنی مرضی نہ تے نبی دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تے آمینہ دے لال دی اتباع اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال تے جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات غلط پھر میں کیوں نہ کہہ دیا دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو جنہ دا رج دا چوبکار وہ جنہ دا نہیں رج دا بولو دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے ہور دا بیان لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں میرے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں ریا صدیق یار مدنی دے نال ریا صدیق یار مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چوکدہ ہی نہیں ایک اور اہل دل بولیا وہ آندہ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی
میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی جدوں دی بات آ جائے او دی بات زبان چو جو نکلے ہے حق نکلے ہے سچ نکلے ہے پاک نکلے ہے لا شک نکلے ہے میرے پیغمبر دی زبان چو جو نکلے ہے اوہی دین ہے اوہی صراط مستقیم ہے اوہی حرف آخر ہے اوہی لوگو شریعت ہے اوہی قانون ہے میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے ہے اوہی دین ہے آ مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر ڈنگے شہر دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دے خالص نہیں او دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں او دے اندر ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے کسے مولوی کسے پیر دی بات دین بولو بولو کسے جبے والے دی کہ ہے سید زادے دی خان زادے دی بات دین نہیں کسے مرشد دی بات دین نہیں ہاں ہاں انہاں مولویاں اماماں پیراں مرشداں دی بات نو میں دین مننا گا پر ایدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی کون کہیں دے ایسی نہیں ماننے پر مور مدینیوں لے کے آؤ نا ہونے تھے میں مثال لگا دین حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان ہے تے حدیث بھی بڑی امپورٹڈ ہے سپریم کورٹ دا حوالہ دیتا ہے تھانوں نبی علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی تے جویں ساڈی مسجد اج بھری ہے نا ایویں صحابہ نا مسجد نبوی فل ہے باہروں ایک بندہ آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے بڑا خوبصورت ہے تے کنا دیاں لوہاں تک وہ دے وال نے تے صحابہ نو پھلانگدا ہویا آکے نا میرے پیغمبر کو دو زانو ہو کے بہ گیا ہے یعنی گوڑا اپنا انہیں نبی دے گوڑے نہ لا لیا ہے تے آندہ جی اسلام کی چیز ہے آپ نے دسیا بھی اسلام ہے وہ شہادت واللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ و توتی الزکاۃ سارا دسیا آندہ صدقتا پھر پوچھتا جی احسان کی چیز ہے آپ نے احسان دا بھی دسیا آندہ صدقتا پھر پوچھتا جی ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دے بارے چ دسیا تے آندہ صدقتا صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے بندہ پینڈو ہے کہ تو دیہات چو آیا ہے یہ سوال خود کردا ہے پھر تصدیق بھی آپ کردا ہے یہ دا مطلب ہے سوال پوچھن والا عام بندہ نہیں ہے خود بھی جاندا ہے چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے جدے کو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے آپ نے نفی کی تھی ہے کہ نہیں علم غیب دی وہ بول دے نہیں یار بھی پتا مینوں بھی کوئی نہیں جدے کو سوال ہو رہا ہے اینو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جڑا سوال کردا ہے اینو کدوں پتا ہے پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے دسیاں نشانیاں نے صدقتا کہہ کے نا تے اٹھ کے چلا گیا تے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا نا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ یار صحابہ مگر دوڑے ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے تے اگو بندہ غائب ہو گیا حدیث مسلم دی ہے کتاب الایمان ہے تے پہلی حدیث ہے جدوں یہ غائب ہویا صحابہ سجے کھبے وے بندہ نظر نہیں آیا واپس اللہ دے رسول جی دے پاس پیچھے تو ہاں بھیجیا ہے ایویں ہی انہیں گیٹ کراس کیتا ہے
تے انج لگدا جویں انہوں کوئی چیز ہی چک کے لے گئی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تے جانتے ہو صحابیو کون سی آن والا؟ اللہ رسول نے فرمایا ذاکا جبریل۔ یہ آن والا کون سی؟ جبریل سی۔ یہ کیوں آیا ہے؟ تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ فرمایا جبریل تھوڑے کول کیوں آیا؟ فرمایا تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن سمجھدار، عقل مند، دنا، پرے پچیت دے بندے بیٹھے ہو، اہل حدیث بھی آئے نے، دیوبندی بھی آئے نے، بریلوی بھائی بھی آئے نے، اج رل مل کے بیٹھے ہاں، ایک فیصلہ کر لینے ہاں۔ جبریل آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے۔ جبریل وہی لے کے آوندا ہے، اللہ دی مرضی نال آوندا ہے، اپنی مرضی نال۔ بولو، اپنی مرضی نال جبریل وہی لے کے نہیں آوندا۔ جدوں دے آقا ٹر گئے نے، ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نے زمین تے وہی لے کے نہیں آنا۔ ہاں نہ میرے آقا جاندے نے مدینے دے اندر، ایک ایمن ہے جڑی میرے پیغمبر دی دائی رہی ہے، یہ بھی دودھ پلاندی رہی ہے۔ میرے پیغمبر اثر دی نماز پڑھدے نے تے بلا ناگا ایمن دے گھر ملن واسطے جاندے نے۔ میرے آقا دنیا تو فوت ہو گئے، ہن ابو بکر و عمر نے میٹنگ کر لئی، اساں اثر دی نماز پڑھ کے ایمن دے گھر ضرور جانا ہے، اپنے نبی دی سنت نو بھی ادا کرنا ہے، اس ماں نو بھی ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر و عمر جاندے نے تے اگے ایمن سین چ بہ کے روندی ہے بھائی۔ فرمایا اماں رونی کیوں ہے؟ خیر تے ہے ہی۔ فرمایا وے ابو بکر و عمر میں روندی اس وجہ تو نہیں کہ سونا نبی دنیا تو ٹر گیا ہے، اج مینوں رون اس گل تے آیا ہے جدن دا میرا محبوب ٹر گیا ہے، اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ اے جبریل آوندا ہے، اللہ دی مرضی نال آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے تے مسجد نبوی چ آیا ہے، عربی بولدا آیا ہے، اینو پنجابی نہیں آوندی، تے میرے نبی دے کول آیا ہے تے آن کے بار بار سوال کیوں کردا رہیا ہے؟ اینو تے پتا سی اسلام اینو آندے نے، ایمان اے وے شان اے وے، قیامت دیاں نشانیاں اے نے، پر بار بار میرے نبی کو کیوں پوچھدا رہیا ہے؟ اینو چاہیدا سی آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، میرے نبی دے کول کھلو کے وہی صحابہ دے سامنے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، پھر نبی کو بار بار سوال کیوں کردا رہیا ہے؟ پوچھنا اپنے پنڈ دے مولویاں نو، پوچھ جا کے اپنے مفتیاں نو، پوچھ جا کے اپنے بڑے بڑے علماء نو، جبریل نے بار بار نبی کو لو سوال کیوں کیتے نے؟ نہیں تے میں دسنا، اہل حدیث دا وکیل دس دے، اہل حدیث دا مبلغ دس دے، اہل حدیث دا خطیب دس دے، اہل حدیث دا چوکیدار دس دے، جبریل دا عقیدہ بھاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ اے میرا مسلک کے منہج دعوت پیغام جبریل دی بات، جبریل آسمان تو وہی لے کے آئے، اور وہی بھی اس وقت تک دوست دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، میں ہمیں یور تے نہیں لائی جاندہ۔ ہاں جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے، میں او دی بات نو دین منن واسطے تیار نہیں، پاویں او دے سر تے 5 پگاں بنیاں ہون۔ سانو دین منوانا ہے، مور مدینے چو لے کے آؤ، اسی دین منن واسطے تیار نہیں۔ حدیث آ گئی ہے، پھر یہ بھی نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ میرے بھائی عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جے عقل دا نا دین ہوندا نا تے پھر پیر تھلیوں لگدا ہے، مسا تھلیوں کرنا چاہیے، مسا اتوں کیوں کر دے ہو؟ دین آندا ہے نا کہ مسا بولو تے عقل کی آندی ہے تھلیوں کرو. ہن عقل دی مننی ہے یا دین دی؟ دین دی مننی. دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. یہ بھی کیا جانتا ہے نا. بلکہ اصول کرخی ایک کتاب ہے، وہ قاعدہ درج ہے، اصول درج ہے. قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو. کڈی جرت دا کم ہے. ایک گجرات دے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے انہاں اپنی کتاب جال حق دے اینڈ تے جا کے لیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کرتے الا بالمجتہد. لیکن فتویٰ دینے والا جڑا مفتی ہے انہوں گمراہ نہیں کرتا. لیکن میرا مسئلہ کی ہے، اسی آنے حدیث دے مقابلے کسے دا فتویٰ آئے، قول آئے، قیاس آئے، رائے آئے، عقل آئے، میرے بھائی سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. ہوں اتنے بھی مثال سن لو، جڑے میں حوالے دینے نے نا وہ پہاڑ بھی اتنا پختہ نہیں جنہ اہل حدیث دا مسلک پختہ ہے. حدیبیہ دا مقام ہے تے 1400 صحابہ دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے ہے تے مکے والے آگو کیا ہے ہاں تھانو عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر جا کے مکے والے نو سمجھا اسی لڑن واسطے نہیں آئے، نہ ساڈے کو آلات حرب و ضرب نے. عمر آندے نے محبوب جی میں جلالی طبیعت دا مالک ہاں، مکے والیاں نہ اگے ہی میرا اٹ کھڑکا چلدا ہے، جے کسے بندے نے گل کیتی بندہ ٹپا دیاں گا، پچھلی نالو اگلی وج جائے گی. تے صابر آدمی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو بھیجو نا. عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے. مکے والے آندے نے عثمان جما بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر. عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں محبوب نال مر ساں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا تو بغیر میں بیت اللہ دا طواف کرائے نہیں. اس صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، صحیح کر لی ہوئے گی زمزم. آقا فرماندے نے اے گمان چھڑ دیو بد گمانی، عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے آقا حدیبیہ دے مقام تے فرما دینا آؤ بھی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولو بولو دے صحیح نا بھئی. اگر نبی پاک نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ نبی نو پتہ نہیں، علم نہیں. اس طرح ہاتھ نبی دا ہے، اتے ابو بکر دا ہے، اتے عثمان دا ہے، اتے عمر دا ہے، اتے علی دا ہے، طلحہ زبیر ساس. جدو 1400 ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے نا تو اتو آواز آئی ہے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی. واہ نبی دے صحابی ہو تے نال کی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. محبوبہ انہ 1400 صحابہ دا ہاتھ جڑا تیرے ہاتھ تے انہ دے ہاتھ تیرے ہاتھ تے نے تے میرا ہاتھ انہ دے ہاتھاں دے اتے وے. ادھر میرے حال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے انہ دے اتے
اللہ دا ہاتھ جیڑے ہاتھ ہن رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان او جہنم چ جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں صلح ادھروں بیعت ہو جاندی ہے تے مکے چ اطلاع پہنچ گئی مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے بول دے نہیں یہ نانے سہیل نامی آدمی نو بھیجے ہے جا وی صلح کر کے آ یہ آیا حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماتے کیویں آیا بھائی آندا جی میں صلح کرنا ہے فرمایا تیریاں شرائط کی نے کہنا تو چاہیے ہی نا صلح ایک کرنا ہے آقا فرماندے ساڈیاں شرطاں نہیں جا وڈیاں نو پوچھ لا صلح کر لینے لیکن آقا انے امن پسند نے فرمایا تیریاں شرائط کی نے اگوں آندا جی پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ بھی آندے نے نا بول دے چھڈو بڑی جرت دا کام جے ویسے گل کہنی اہل حدیث چ انی جرت نہیں کہ پیغمبر دی حدیث آئے تے اسی کہیے ساڈے سید داؤد غزنوی صاحب دا قول ہے ساڈے مولانا اسماعیل سلفی صاحب دا قول ہے ساڈے حافظ محمد گوندلوی صاحب دا قول ہے ساڈے علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب دا قول ہے ساڈے چ انی جرت نہیں ساڈے بھی بڑے بڑے وڈے نے جڑے گزرے نے لیکن میں اپنے وڈیاں دی گل نہیں کردا میں آمنہ دے لال دی گل کرنا آقا حضرت عمر آندے نے جرت نہیں بولن دی انہیں اگو نال ہی کیا آقا فرمایا دوجی شرط تیری کی ہے وہ آندا جی تھوڑا بندہ آ گیا مدینیوں مکے تے ہاں کو نہیں جے واپس نکلنا تے جے مکیوں مدینے گیا تو ہاں فوراً واپس دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال اینا ہے عمر آندے نے بولنا تے درکنار ہے پیغمبر دے چہرے تے نظر بھی نہیں ٹک دی اور بھی شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے صلح نامے تے سائن کی تے انہوں کہا لیا بھی تم ہی کر انہیں جو صلح نامہ پڑھیا نا پڑھیا آندہ میں سائن نہیں کرنے فرمایا بھی کیوں فرمایا ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے اپنی تے ہم منوائی کوئی نہیں تو سائن کیوں نہیں کرنے تے مشرک کی آندہ ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشرک دی گل سنو ہن آندہ اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تھانو رسول اللہ من لئیے پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی تھوڑے مگر چلنا پائے گا ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے مگر چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے آج جنہیں داڑیاں منیا لے بیٹھے نے انہاں کو پوچھو نبی نو رسول اللہ مان دے نے کہ نہیں پھر داڑیاں کیوں منان دے ہو مجبوری کا دی ہے مجبوری کے چیز جدو جبریل نے جب کنڈی چ انگوٹھا رکھنا ہے تو مجبوری انہیں کہنا بھی دس کیڑی مجبوری ہے بول دے نہیں اور کم از کم چہرہ تے وہ لے کے جاؤ جڑا حوض کوثر تے نبی نو پسند آ جائے پانی نہیں جے پینا لسنس ہوئے گا تے پانی لبے گا سائیاں نے ویکھنا بھی نہیں بول نبی کو دو عیسائی سپاہی آئے نا انہوں نے چہرے تے داڑھی نہیں نبی نے انہوں نے ویکھیا بھی نہیں عیسائی آئے داڑیاں منیا لے ادو مسلمان کو نہیں نبی دے دور چ داڑھی مناندا ادو سائی مناندے ہوندے سن
آپ نے ویکھیا بھی نہیں، فرمایا لے جاؤ، میں محمد انہاں دے چہرے تے ویکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ دنیا دا کڈا وڈا بد نصیب انسان ہے کہ اج آقا ہوندے تے جڑے داڑیاں منانے انہاں ول نبی پاک ویندے۔ بولیے کئی سفید وال والے بزرگ بیٹھے نے، سفید وال دی حیا عرش تے رب کردا ہے، اور ایک سفید وال آوندا ہے تے ایک نامہ اعمال چ نیکی لکھی جاندی ہے، گناہ معاف ہوندا ہے، ایک درجہ بلند ہوندا ہے۔ میرے بھائی کوئی عام یار انگوٹھی دے تے ایتھے انگل چ پا کے رکھنا ہے، سینے نہ لا کے رکھنا ہے، تے وہ یار دی نشانی ہے، تے جدا کلمہ پڑھیا او دی نشانی بنا کے رکھنا ہے۔ انہوں دسو نا، بڑے بڑے سیانے تے دنا بندے بیٹھے ہو، انہوں دا جواب دیو۔ ایک بندے میں کہا میں داڑھی رکھ لینا جی، شادی تو بعد رکھاں گا۔ میں پہلو کی ہے سارے داڑھی والے رنڈے ہی پاؤندے پھرتے ہیں۔ حقیقت میں سن کے گل حیران ہوں نہ، ایک نو میں کیا داڑھی رکھ لینا مینوں پھبدی نہیں، میں موڈے تے رکھی ہے۔ کئی بیچارے بابے بیٹھے نے وچ، منہ تے وٹ پئے نے، نائی نو آندے نے وٹ کڈ کے اس طرح پھر جا کے بیبے نو آندے نے سنا، پھر وہ آندی ہے 0 میٹر ہی لگنا ہے۔ مشرک آندا ہے تھانوں محمد رسول اللہ مان لیا، تھوڑے پیچھے چلنا پینا، چلنا پینا۔ آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ کٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے علی کی آندے نے سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں کٹ سکتا۔ او بریلوی بھائیو، کیک تے نہ لکھ دے ہو نبی داؤد تے چھریاں چلان دے ہو، کیک تے محمد رسول اللہ لکھنے انہوں چھری نہ کٹنے۔ تیری غیرت کیویں گوارا کر دیئے نبی دے نام تے چھری چلان تے، تو مر نہیں گیا تینو گاش نہیں پہ گیا۔ یہ پیغمبر دا ادب کرنا پیا کہ توہین کرنا پیا۔ علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے پر میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ میرے نبی نے اتے پھڑ کے لکیر پھیر دیتی ہے، صلح ہو گئی ہے۔ جدو صلح ہو جاندی ہے، سین ہو گئے نے، حضرت عمر اٹھ دے نے، سدھے ابو بکر دے خیمے چ ٹر جاندے نے۔ اور میرے یارا ابو بکر کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ساریاں آقا نے انہاں دیاں منیاں نے، اپنی کوئی بھی نہیں منوائی۔ آجا دوویں چل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ۔ ابو بکر آندے نے عمر تو جا سکنا ہے، میرے چ انی جرت نہیں میں جا کے آقا نہ گل کراں۔ فرمایا ابو بکر تو کیوں نہیں جانا؟ ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ، عمر جی او اللہ دے رسول نے، میری جرت نہیں میں گل کراں۔ میرا عمر دلیر سدھے اللہ دے رسول دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونے آسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں۔ مشرکین مکہ باطل تے نے جی، باطل تے نے، انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے۔ محبوبہ کتھے جاواں گے؟ فرمایا جنت چ جاواں گے۔ او کتھے جان گے؟ جہنم چ۔ تے پھر میرے سونے محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرما نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کان کھول کے سن لے، انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے نال عمر سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے۔ حضرت عمر آندے نے جدو میرے محبوب نے الفاظ ارشاد فرمائے، میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا ہوئے عمر بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی
اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی رائے تے فتویٰ پیش کردا رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے او کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، میں بڑے بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا او کبیرہ گناہ معاف کر دے جڑا میں حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے فتویٰ عقل پیش کردا رہا۔ میرے دوست ہے میرا مسلک ہے، اگر نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، اج میں کسے دی قیاس کیویں چلن دیاں؟ ہاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتویٰ تے رائے نہیں چل سکتی، اج میں کسے مولوی دا فتویٰ تے رائے کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے بھائی نبی دی حدیث آ جائے پھر دنیا دے فتوے ختم ہو جاندے نے۔ اے ویکھے نا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے بیٹھے نے، ایک کان کے فتویٰ پوچھدا ہے، آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے اے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے اے دی دیت 50 اونٹ ہے۔ اگو آندا اے انگوٹھا کٹیا جائے اے دی دیت کنی ہے؟ عمر آندے نے 15 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے فرمایا 6 اونٹ ہے۔ کنے ہو گئے؟ بولو 50۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا 50 چھاپے ہے، 15 10 10 9 6 لکھ کے نا تھلے اپنی مور لائی سین کیتے، فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر نا پہنچا دیو، آج تو بعد ساریاں عدالتاں جی فتویٰ چلے گا عمر فاروق دا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قاصد پہنچیا مصر دی عدالت، مصر دے جج نو جا کے عمر دا انہیں جدو فتویٰ دیتا پیغام دیتا تو جج نے جدو فتویٰ کھولیا پڑھن دیا تے نال ہی صحابی بیٹھے نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، اس طرح نال ہی کرسی انہاں دی ڈٹھی سی، جلیل القدر صحابی نے، انہاں دی نظر بھی فتوے تے پی گئی تے جج نو کہن لگا منو دے آجے راں مینو دے آجے، پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا تیز مدینے آ گئے۔ حضرت عمر مسجد نبوی دے سین چ بیٹھے نے، سلام لئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے کیویں آئے ہو؟ کوئی گل نہیں کی تھی تجھی۔ فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی ہے؟ فرمایا جی میں کی تھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی ہے؟ فرمایا جی میں کی تھی ہے۔ انگوٹھے دے 15 تو ہاں لے نے جی 10 10 9 6 جی۔ فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے کنے اونٹ نے 10۔ عمر آقا نے فرمایا کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، تے تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ہائے ہائے ہائے، جدو اینی گل گئی حضرت عمر فاروق دے پسینے چھٹ گئے، کاتب نو منگوایا، کاتب نو کیا اسی فتوے دے تھلے
حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ نبی علیہ السلام حدیث لکھائی تھلے ہن نوٹ لکھیا عمر نے نوٹ کیے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا سن بھی لیا تے من بھی لیا ایدہ نام مسلمانی ہے انہوں مومن آندے نے یہ نہیں حدیث آئی ہے اپنے مولوی کو پوچھ کے دساں گا مننی ہے کہ نہیں عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے 4 5 10 دی لوڑ نہیں ایک حدیث کافی ہے صرف ایک حدیث ایسے قرآن پاک کوئی نہیں قرآن پاک بول دے نہیں کہ مسیح کو نہیں جو رکھیا آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی عورت نے حج پورا کر لیا ہے ادھر میرے وال ویکھو میرے وال عورت نے حج پورا کر لیا ہے آن لگیاں طواف الوداع کردے نے حاجی جدو مکے چوں نکلی جائے تے انہیں جے الوداع حج کرنا ہے اجے طواف الوداع کرنا ہے طواف الوداع کرنا ہے تو اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو جاندے نے جنہ ایام عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تے ہن عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر ہی آئے گی حضرت عمر آدھے نے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ بندہ کو کی آندا ہے آندا جی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے تھلے لگ کے اتوں تک ویکھیا فرمایا جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی فرمایا جی کوڑا میں تھانوں حدیث سنائی ہے تسی اپنی قیاس رائے نہ فتوا دیتا ہے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو فرمایا تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن کوڑے تینو میں اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے کیا ہوا ہے عمر دے دروازے اور اعلان کیتا مسجد نبوی دے دروازے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے کہ مدینے دے لوگو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا آج عمر زندہ ہوں دے تو تھوڑے ڈنگے دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن انہوں نے دی سناؤ یہ دے کول قرار ہی نہیں کھلون دے ہورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا وہ کتھوں لبنا ہے صاحب بولو کیوں کاری یقول صاحب ہورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھوجو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی دس کملیا انہیں تینوں کی پیانائی سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے یقولوا سمعنا واتانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت نو فیصلہ دے دیتا فتوہ اس عورت نو لے جو مدینے تو باہر انہوں پتھر مار کے رجم کر دے
سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دے. علی کہنے لگا کی لگے ہو کرن؟ اے جس عورت نے بدکاری کی تھی اینو لگیا رجم کرنا حد قائم. فرمایا عورت تے پاگل ہے, پاگل تے حد نہیں لگ دی. اے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے. حضرت علی نے عمر دا فتویٰ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا؟ ٹھہر جاؤ, انہوں پہلو امیر المومنین نہ گل کر لیں دیو, اجے اس عورت نو کچھ نہ کیا جی. حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر جی اس عورت دے اتے حد کرم قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا کیوں؟ وہ بدکار ہے. فرمایا وہ پاگل ہے, پاگل تے حد نہیں قائم ہوتی. تین بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نو چک لیا ہے. السبی حتی یبلغ, بچے تے حد قائم نہیں ہوتی, وہ بالغ ہو جائے. النائم حتی یستیقظ, ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے, وہ اپنی خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو. ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ بیدار ہو جائے. تے تیجا عمر جی المجنون حتی یفیق, پاگل بندہ جڑا ہے نا وہ گناہ کر لے وہ تے حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. یہ تین بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نو چک لیا. رفع القلم عن الثلاث. ہوں حضرت عمر کو حدیث آئی تو عمر نے کی کیا؟ میں فتویٰ پہلو دے بیٹھا, حدیث بعد چاہیے. اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے, ایک حدیث ہی. حضرت عمر کی آنے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر, اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. ایک حدیث سنائی صرف ایک. بندے واپس بلا لینے, مینوں تے 23 سال دا عرصہ ہو گیا ہے, ہر بستی نگر نگر جاندے ہاں, ہر قصبے چ جاندے ہاں, میں تے قرآن پھڑ کے کہنا وا, وضو کر کے مسجد چ وڑ کے پیا کہنا. دنیا دے لوگوں بیت اللہ چ مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کواں گا. 650 حدیث رفع الیدین کرن دی میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی. نماز دی گل نہیں کردا. تے نال اے وی کیا ہے کہ اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے, او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی. جیڑا حدیث دا منکر ہے قرآن کی اندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حدیث دا انکار کرن والے نو عذاب ہوئے گا, عمل کرن والے نو عذاب. اگر کسی ماں نے پتر جمع ہے وہ بھی کہے سویرے اللہ جنہ جڑے نہیں کر دے انہاں دا عذاب میرے کھاتے ہی لکھ دے. بولیے اے قرآن ہے میرے ہاتھ چ, نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں جے پڑھی. ایک رکعت بھی صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چ ایک حدیث بھی نہیں صحیح سند نہ. کچھا جو بت رکھنے والی حدیث ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے. یہ تشبیہ دینی کہ شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ, اور خدا دی قسم بندہ مر کیوں نہیں گیا وہ مولوی جڑا نبی دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہا ہے. پھر یہ کہنا کہ وہابی مکھیاں چل دے نے, اور ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وائل بن حجر آندے نے ان وائل ابن حجرن قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آندے نے میں جگاں دے پیر دے نال کھلوتا ہاں. وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے,
9 ہجری چ مسلمان ہوندا ہے 10 ہجری دے آخر تے پھر مدینے چ آوندا ہے سردیاں دے دن نے وائل بن حجر آندے نے میں چادراں دے تھلیوں دی صحابہ نو رفع الیدین کردیاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا آندے نے میں جگاں دے پیر نہ کھڑا نبی نے وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ نبی نے سجا ہاتھ اتے تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کی تھے سینے تے بننے نے سبحان اللہ بندہ بندے کو معافی مانگ دے ہاتھ سینے تے بن دے بریلوی دیوبندی بھائی بھی کسے کو معافی منگن گے ہاتھ سینے تے بنن گے اور بندے کو معافی منگنا ہاتھ سینے تے بننا رحمان کو معافی منگنا ہاتھ تنی تے بننا کہ بندے نو بھی کہنا منو معاف کر دے ایتھے ہاتھ رکھ کے انہیں لا چھتر لینا ہے پہلے نمبر تے جڑا وڈے ٹیڈ والا ہے ایتھے جو ٹیڈ ہوئے تو تنی تو تھلے بن کے وکھائے بولے 1000 روپیہ انعام اللہ 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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے ویلے عمر یاد آئے آخری نماز فجر دی پڑھا رہے نے ابو لولو فیروز مجوسی نے 6 کھنجر مارے نے کتھے مارے ناف دے وچ مارے نے 6 کھنجر ناف چ مارے ناف دا مین زخم ہے میرے عمر دی شہادت دا سبب بنے ہیں اتوں دعائی پلاندے نے ناف دے رستے را باہر آ جاندی ہے اللہ 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 میں سوال کرنا چاہنا اپنے حنفی بھائیاں نو جے عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سل کھنجر ناف تے وجے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولیے ایک مولوی صاحب کہنے لگے ناف پیچھے ہوں دی ہے میں انہوں لمحہ پا کے چیک کرو دی پیچھے ہوئے گے اگے آنا سی سورت فاتحہ پڑھنے ہاں کیوں پڑھنے ہاں ساڑھے نبی دی حدیث ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں سورت فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں میں قرآن پڑھ کے کہنا پیا سر تے رکھ کے قرآن آنا لوگوں فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں جے اور نمازاں ضائع نہ کرو آندہ خلف الامام دے لفظ وکھاؤ جا کنز الامال کڈ کتاب الصلاۃ کڈ تے باب القراء کڈ پہلی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام خلف الامام دے لفظ کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے انہیں 12 سندانہ کنز الامال خلف الامام دے لفظ آندے نے 12 دیاں 12 سندہ جید نے مضبوط نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا وائل بن حجر دی حدیث بھی سن لے آقا فرماندے نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب او لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھ فل یقرأ انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے حضرت ابو ہریرہ نو آقا فرماندے نے میرے ابو ہریرہ جڑی نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی ہیا خداجن ہیا خداجن ہیا خداج او نماز ناقص ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورت فاتحہ تے کتاب لکھی وہ نے خداج عربی دے اندر ڈاچی دے اس بچے نو کیا جاندا ہے جڑا 3 مہینیاں دا بچہ ہوندا ہے ترونکل جنوں آندے ہو او 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں تے جدوں بندہ فاتحہ پڑھ دے
الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز ہوندی ہے حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھا گے اللہ دی بزرگی ثنا حمد کیویں بیان ہوئے گی؟ صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، سنن نبی داؤد دی روایت، آقا فجر دی نماز بوجھل ہو گئی آپ تے، قرات بوجھل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کی پڑھ اللہ رسول جو تسی پڑھ دے اسی فرمایا اج تو بعد سوائے فاتحہ تو تہاں کچھ نہیں پڑھنا، بالکل کلیئر کٹ حدیث۔ ہن شیخ القرآن دی ایک مثال سن لو، دو مثالاں نے۔ پہلی مثال ہے شیخ القرآن مولانا محمد شیخو پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں چوتھی منزل تے ایک بندہ رہندا ہے، تھلےوں آن کے ایک بندے نے بیل دیتی ہے، اتوں تھلے آیا، ہاں بھائی کی گل ہے؟ کچھ نہیں، تو بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی بول دے نہیں، وہ دا علاج چھتر ہے کہ نہیں؟ وہ پھر آندا جا دفعہ ہویا، وہ واپس جانا، پھر انہیں بیل کی ہویا ہی کچھ نہیں، بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے وہ بکواس بند کر، بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ایک بندہ دکان بند کردا ہے، کاروبار بند کیتا ہے، مسیح تے آیا، وضو کیتا ہے، وضو کر کے امام دے پیچھے کھڑا ہوا ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے بیل دیتی ہے، رب تھلے آ گئے، ہاں کدھر آیا کدھر نہیں، کی لینا ہے؟ کچھ نہیں، ویسے بول دے نہیں ہو۔ شیخ القرآن اتنے آدھے ہوں چھنکنا لینا ہے، سانو پوچھا تھی کدھر آئے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سارے جہانہ دا رب کون ہے؟ پوری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ حبیب بھائی ترجمہ ہو جائے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، چوں چوں کردہ نکلیا باہر بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خاں چاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، وللظالین اگے کیا نیا فرمایا آمین ایڈی اچھی آکھو، تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، غفر لہو ما تقدم من ذنبہی، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا۔ سبحان یہ بولے فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے، پھر وہ بھی بھابی ہوئے، وہ فاتحہ پڑھن تو کہیں دے، فاتحہ جڑا پڑھے وہ منہ چھگ، توجہ، وہ چپ پتر چپ، میں اپنا مسلک بیان کرنا ہے، میں کسی نو اٹیک نہیں کر رہا، اپنی دکان تے اپنا سودا ویچو، دوجی نفی ایٹومیٹک ہی ہوندی جائے گی۔ ایک منو مولوی صاحب آندے نے تسی اچھی آمین آندے ہو ہولی نہیں آندے، میں کہا دوں چ ہولی آنے تینا چ
اچھی آنے میں تسی ہولی بھی نہیں آندے اچھی بھی نہیں آندے آندہ نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھ دے ہوئے نہیں میں فاتحہ پڑھ دے نہیں تے آمین کیڑے ویلے آندے ہو ولضالین آکھو دے تے آمین جدو ولضالین کہنا ہی نہیں آمین کدوں کہی ہولی بھی نہیں اچھی بھی نہیں سورت پڑھی ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ ہون کی پڑھنی ہے ربنا ولقل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ساڑھے بچیاں نو بھی دعا ہوں دیئے صحیح بخاری جے میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے پچھو ایک صحابی آیا کالی کالی ٹردہ آیا ساؤں نو چڑھ گیا آقا نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ ان رکوع ملے ہے رکوع تو اٹھ کے سا چڑھے اندر ربنا ولقل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا کیڑا سی بھی جنہیں کلمے کہے نے اسے ابھی آدھا میں گھبرا گیا فرمایا کون سی اندر ڈر دے کیا اللہ رسول میں کہے نے میں فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے 40 تو اندر تے 30 تو اتے 39 فرشتے اتر دے میں ویکھے نے آسمان تو جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے جاؤ پوریاں مسیتاں دا چکر لگاؤ کیڑی مسجد ہے جتھے کلمے پڑھے جاندے نے حدیث بالکل کلیئر کٹ ہے بخاری دی روایت سپریم کورٹ گال کوئی کچی پیلی نہیں میں کرنی اور اس حدیث کے مطابق میں بات دعوے نہ کہنے لگا اہل حدیث دی مساجد اج بھی 39 فرشتے اتر دینے کیونکہ اہل حدیث دی مساجد تو علاوہ رکوع تو بعد کتے دعا پڑھی نہیں جاندی ایک مولوی صاحب کہنے لگے سانو بخاؤ کتے اتر دینے میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے آسمان تو ویہ بھی لوانا منو فرشتیاں تے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے نبی نے فرما دیتا ہے باقی گنجائش کیڑی رہ گئی بولیے پھر کو کمی رہ گئی ہے جدو آقا نے فرمایا 39 فرشتے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے نے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے سوڑے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا دو سجدیاں جی دعا پڑھنے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعدینی وعافینی ورزقنی ورفانی یا رب اغفر لی رب اغفر لی کیوں پڑھنے ہیں آقا نے پڑھی ہے ربنا ولک الحمد کیوں پڑھنے ہیں نبی نے پڑھی ہے حدیث ہے ہاتھ سینے تے کیوں پڑھنے ہیں پیغمبر نے بننے نے رفع الیدین کیوں کرنے ہیں نبی نے کی تھی ہے 1,44,000 صحابہ نے کی تھی ہے فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں صحابہ نے پڑھی ہے آقا نے پڑھن دا حکم دیتا ہے پیشوائے فاتحہ تو تسا کچھ نہیں پڑھنا رفع الیدین کیوں کرنے ہیں نبی دی سنت ہے پیرا نہ پیر کیوں ملانے ہیں نبی دی سنت ہے آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے ایویں حدیث تے عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا لیکن جڑا او دو حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا اسی یہ ساریاں گلاں کیوں ماننے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا دل کردہ آیت ہی پڑھی جاؤ نبی دا فیصلہ جنہیں منیا نہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او بندہ مومن نہیں او عورت مومنہ نہیں بولو نہیں
نہیں جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو بولو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایک اور مقام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمانی جنہیں تیری گل نہیں منی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ کہ قرآن جے میں اپنی گل نہیں کردا پیا، ترجمہ جا کے ویکھ لیا جی۔ وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ بندہ جہنمی، وہ دا ٹکانا جہنم ہے۔ جنہیں ایک حدیث دا بھی انکار کیتا تے جنہ دی پوری پوری زندگی لنگ جائے حدیث دی تردید کر دے آئی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا فیض الباری بخاری دی شرح چ، اندر پوری زندگی گزر گئی کہ ایک وطر والی حدیث دا رد کر دیا، پر ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں میرے کو کیتا گیا۔ اللہ تیرا لکھ واری شکر ہے، لوکاں دی ڈیوٹی لائی ہے حدیثاں دی تردید کرن تے، علماء اہل حدیث دی ڈیوٹی لائی ہے حدیث دی تائید کرن تے۔ علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث دے خطابہ، چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے گا وہ بھی ممبر تے قال اللہ و قال رسول دی گل کرے گا۔ نہیں تو ساڑھے بابے ہی نہیں لندے دے، مولوی درا کو پٹریوں لج جے بابا دا مولوی صاحب کتھے پہنچے رہے ہو تو ہی؟ قرآن نہیں سنایا، حدیث نہیں سنائی۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، ادھر میرے حال ویکھو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں۔ اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں۔ جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ اور نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے تے جنت نہیں جے لبڑی۔ نبی نوح تے لوط دا واقعہ موجود ہے، نبی دی حدیث دی تائید، نبی دی حدیث نو سینے نہ فرعون دی بیوی آسیہ نے لایا ہے۔ رب نے دنیا دی جنت چ محل بنا دیتا ہے۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہے پھر بھی جنت نہیں جے لبنی۔ اگر باپ نبی دی حدیث دا منکر ہے، نبی ابراہیم دے پیو ول ویکھ لو، نبی دا چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہے، جنت نہیں جے لبنی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، اے محمدی جہاز ہے، محمدی نماز پڑھیا کر، حنفی نماز دا رب نبی دی عدالت چو سواب لبنا۔ وہ بولو میزان لگنا قیامت نو، میزان ترازو، وہ دے کول کرسی آقا دی ڈٹھی ہونی ہے، امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آقا کرن گے، پھر ترازو جائے گی۔ تے محمدی نماز پڑھی ہوئے گی تے پھر ہی محمد نے تصدیق کرنی ہے، جو حنفی پڑھی ہوئی پھر امام ابو حنیفہ ہی تصدیق کرے گا۔ بول دے نہیں
سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے تے گل سن لو حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اے اقولو سمینا واتانا واولائک هم المفلحون اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پائی جوید صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جن نے ساڑھے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اللہ جن نے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے قبران جنت دے باغیچے بنا بھائی مشتاق صاحب دی اہلیہ فوت ہوئی اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہ جنہ دیاں ماما فوت ہو گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما جنہ دے باپ ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا جنہ دوستاں نے پائیاں نے اس مسجد دی انتظامیہ نے پروگرام کروایا اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما اور اس مسجد دے خطیب کی نا ہے قاری عبدالقدوس صاحب اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل دے اندر اللہ برکات نازل فرما اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما میرے ہم سفر میرے بڑے پیارے بھائی قاری یعقوب صاحب گجراتی اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے میرے بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرمائے صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے میرے امی ابو چاچو جتھے آرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں دے کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نظر تک فراق فرما اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جن اس مجمع دے عزیز و اقارب بہن پائی بیمار نے ہسپتالاں کراں چ اللہ شفاواں عطا فرما اس مجمع جن بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ جن بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ نبی دے ہاتھ چو دے کوثر دا پانی نصیب فرما قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما اللہ جڑا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جانا ہے انہاں دی صف چ سانو بھی شامل فرما میرے اللہ سڑیاں اولاداں نو دیندار بنا ساڈے بچیاں نو نیک بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والنجم اذا غوا